کہ آپ سبھی لوگ نے رائز آف سلجوق سلطنت ایپیسوڈ 2 کے لاسٹ پارٹ 3 میں دیکھا تھا کیسے سلطان کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور اس بات کے بعد وہ تحقیقات کرنے کے بعد یہ پہنچے تھے کہ اناطولیہ کے ترک قبیلوں نے اس بات کو انجام دیا تھا۔ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ جب سلطان ملک شاہ کے سامنے یہ بات آتی ہے اور جب ان کے وزیر کہتے ہیں کہ ہم کو کلیچرسن کو مار کے ایسے عبرت کا نشان بنا دینا چاہیے تاکہ سب لوگ کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے اوپر حملہ کرنے سے کیا ہوگا، تو سلطان ملک شاہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو باقی سارے ترک قبیلے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں، جو بہت بڑی پریشانی کا باعث بنے گا۔ تو سلطان کے محل میں موجود سلطان کے ایک وزیر فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو سب کے اوپر یہ بات آ جائے گی کہ اگر ہم نے یہ بات نہ کی تو سب سوچیں گے کہ ہم بڑی آسانی سے سلطان کو مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد سلطان ملک شاہ اپنے سب سے قابل وزیر حاجی سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو، تو حاجی بڑی سمجھداری سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ بات کی اور تہہ تک پہنچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بیچ میں ایسے غدار ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑ جائیں۔ وزیر حاجی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو ٹھنڈ کے پہلے کہرے میں حملہ کیا تو ہم اپنے جال میں خود پھنس جائیں گے، لیکن ان کی بات نہ مان کر سلطان کے ایک وزیر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ڈر رہے ہیں، یہ ڈر کے مارے ان کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے، ہمیں ترنت حملہ کر دینا چاہیے۔ ان سب کی بات سننے کے بعد سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ سلطان اپنے وزیر حاجی کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ تاج الملک کہتے ہیں کہ سب کچھ صاف صاف ہے، ہمارے سامنے سچائی آ چکی ہے، اور تم کہتے ہو کہ سب کچھ ڈھکا ہوا ہے، ہم کو صحیح غلط ابھی دیکھنا چاہیے، یہ کون کر رہا ہے ہم لوگ کے بیچ میں فساد، کون پھیلا رہا ہے؟ تو حاجی جواب دیتے کہتے ہیں کہ یہ باطنس کے ڈاکوؤں کا کام ہے۔ ان کی یہ بات سن کر سلطان کے دوسرے وزیر کہتے ہیں کہ نہیں، وہ یہ کیوں کریں گے، وہ تو ایسا ہی بہت کمزور ہیں اور بہت چھوٹے قبیلوں میں رہتے ہیں، ان کے اتنی جرات نہیں ہوگی۔ تو پھر وزیر کہتے ہیں کہ اچھا، تو تم ان کو بہت ہلکے میں لے رہے ہو، مطلب اس کا معنی تم بہت پچھڑ چکے ہو، اور صرف اتنا ہی نہیں، مجھے یہ بھی شک ہے کہ وہ بائزنطین کے لوگوں سے بھی مل چکے ہیں جا کے۔ وزیر حاجی کی بات سننے کے بعد تاج الملک کہتے ہیں کہ حاجی صاحب ہمارے سلطنت کی تیسری آنکھ اور تیسری کان ہے، اور تاج الملک کہتے ہیں کہ جیسے کہ حاجی صاحب کو لگتا ہے کہ یہ سب ان کے پیچھے بائزنطین کے لوگ اور ڈاکو ہیں، تو ان کو جب جرگہ بیٹھے تو وہاں پہ ان کو دکھانا پڑے گا کہ یہ کیسے وہ ثابت کریں گے۔ اس کے بعد حاجی وزیر کہتے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن ابھی میں اس کے ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی ایسی چیز اس کے پیچھے ہے جس کو ہم اتنی آسانی سے دیکھ نہیں سکتے، جس کو پرکھنے کے لیے ہم کو وقت لگے گا۔ سلطان اپنے سنگھاسن سے اتر کے چلتے ہوئے اپنے وزیروں کے بیچ آ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے بیچ میں کتے ہیں تو ہم ان کی زندگی اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ہم انسانی ان کا گردن پکڑ کے ان کو راستہ دکھاتے ہیں، تم دیکھ لینا وزیر حاجی، جا کے کلیچرسن کو لے کے آؤ، ہم ان سے خود تحقیقات کریں گے، میں اس سے خود بات کروں گا، اور اگر اناطولیہ کے قبیلے اس میں شامل ہیں تو پھر ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کی ذمہ داری میری ہے، اور اسے سچ اگلوانے کے بعد یہ جو دھند ہمارے سامنے ہے وہ بھی صاف ہو جائے گی۔ لیکن سلطان کے وزیر کہتے ہیں اگر ہم ان کے قبیلے میں جا کے ان کا کوئی آدمی لے کے آئیں گے ان کی بات کرنے کے لیے، تو میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ اپنا آدمی نہیں بھیجیں گے، وہ مانیں گے ہی نہیں۔ تو پھر سلطان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تب پر تم اپنے ضرورت کے سپاہی لے کر کے روانہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی حاجی وزیر بھی جا رہے تھے تو سلطان کہتے ہیں سنجار کا نام سنتے ہی وہ رک جاتے ہیں، اور کہتے ہیں تپار کے ساتھ سنجار کو بھی بھیج دو، اور کہتے ہیں کہ میں اس کو اس لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ وہ صرف اپنی تلوار نہیں بلکہ اپنا دماغ بھی تلوار کی دھار کی طرح چلاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس وظیفے کے لیے قابل بھی ہے۔ آغا جان تاج الملک کے کمرے کے باہر اس کو بڑبڑاتے ہوئے سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وزیر حاجی تم میرے راستے میں کیوں آ رہے ہو؟ حسن جا کر تاج الملک سے پوچھتے ہیں کہ آپ غصے میں دکھتے ہیں امیر، تو وہ بولتے ہیں کہ آؤ حسن اندر آ جاؤ، تم کو کچھ بات بتانی ہے۔ تو حسن تاج الملک کے پیچھے کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، آپ کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے؟ تو تاج الملک پوچھتے ہیں کہ مجھے کچھ نہ بتاؤ، بس یہ بتاؤ کہ تمہارے پیچھے کون ہے جنہوں نے سلطان کو قتل کرنے کی کوشش کری ہے۔ بات سننے کے بعد حسن بولتے ہیں کہ وہ سب پکڑے جائیں گے انشاءاللہ، ہمیں ساری باتیں پتہ چل گئی تھی، ہمارے سامنے سچائی آ گئی تھی، لیکن حاجی نظام الملک کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے اور کوئی بھی ہے۔ تو حسن ان سے کہتے ہیں کہ ہاں ضرور اس کے پیچھے کوئی ہوگا۔ تو تاج الملک کہتے ہیں کون؟ ہم لوگ سے کوئی بات چھپائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد حسن کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ضرور بہت قابل اور بہت محنتی اور بہت طاقتور ہوگا، تبھی حاجی کو یہ سوچنے پہ مجبور ہوا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد نظام الملک کو سوچتے ہوئے تاج الملک کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی نہ کوئی اور بڑی بات بھی ہے اس کے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حاجی نظام الملک ہر معاملے میں اپنی ٹانگ ضرور اڑاتے ہیں۔ اس کے بعد حسن تاج الملک سے کہتے ہیں کہ ہمارے سلطان کا کام ہے صحیح اور غلط دیکھنا، آپ پریشان نہ ہوں۔
تو تاج الملک کہتے ہیں سلطان کچھ نہیں کر سکتے، سچائی سامنے میں لے کر کے آؤں گا۔ تاج الملک حسن سے بتاتے ہیں کہ وہ قبیلے کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہ کلیچارسن کے بھائی کو لے کے آئیں، تبھی وہ سچ اگلے۔ اس کے بعد سنجار ایک قبیلے میں پہنچتے ہیں جہاں پر ایک خاتون ان کی جان پہچان کی رہتی ہیں جو ان کے آنے کی خوشی سن کے بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ جب وہ خاتون سنجار کو دیکھتی ہیں تو ان کا خوشی سے کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ جب سنجار اپنے گھوڑے کے ساتھ ان کے قریب سے گزرتے تو ان کی نظر اس کپڑے پڑتی جو انہوں نے سنجار کو دیا تھا اپنے ہاتھ میں باندھنے کے لیے۔ تب ایک جگہ پر وہ پہنچتے ہیں جہاں پر سنجار کو ایک اپنی جان پہچان کا آدمی ملتا ہے۔ وہ وہاں کے موجود بچوں کو بتاتا ہے کہ کیسے ان کے سردار آتشیز نے جنگیں فتح کی اور ان کو اپنے گھر کی جگہ بنائی۔ اور جب وہ سکھانے والے بولتے ہیں کہ سنجار، تو سنجار بھی جواب دیتے ہیں جی بابا کرکت۔ جب باقی وہاں پہ موجود بچے سنجار کو دیکھتے ہیں تو وہ دوڑے بھاگتے ہوئے سنجار کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ پھر سنجار وہاں کے موجود کافی سرداروں سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں۔ پھر سنجار بولتے ہیں کرکت دادا آپ کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ملی، تو کرکت بولتے ہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے اور تمہارا گھر بھی ہے۔ پھر سنجار دادا کرکت کو اپنے سپاہیوں سے اور اپنے بھائیوں سے ملاتے جو ان کے ساتھ آئے رہتے ہیں، اور اس کے ترنت بعد ہی مرکزی خیمے سے ایک خواتین نکلتی جو سنجار کو دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف آتی ہیں۔ کچھ وقت پہلے کی بات دکھاتے ہیں جب وزیر ایک عورت سے کہتے ہیں کہ جیسے یا کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم نے اپنے لڑکے تپار کو محل میں چھوڑا ہے اور ملکشہ نے تم کو یہاں چھوڑ کے چھپایا ہے، اور میرے بچے کا کیا؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ملکشہ کو چوری چھپ کے بتا دیا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ اس لیے ایسا کیا کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کا اور ان کا بچہ ہے تو آپ لوگوں کو مار دیا جائے گا۔ یہ بچہ ہماری سلطنت کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی ذمہ داری میں رکھوں گا، پریشان نہ ہو۔